مقبوضہ کشمیر بھارتی ظلم کی سلگتی تصویر۔ یورپی پارلیمنٹ میں وادی کی صورتحال پر بحث۔ انسانی حقوق کے نمائندے بھارتی مظالم پر پھٹ پڑے۔ مقبوضہ وادی سے کرفیو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ کمیٹی کی تجاویز پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے ارکان کو دورہ امریکہ اور سعودی عرب کے مقاصد سے بھی آگاہ کر دیا۔ فردوس عاشق آبان کہتی ہیں وزیر اعظم اقوام متحدہ میں کشمیر کا بھرپور مقدمہ لڑیں گے۔ کشمیر کی صورتحال پر تحریک انصاف کی آل پارٹیز کانفرنس۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عدم شرکت۔ اتحادی جماعت قافلی کا بھی حکومتی حکمت عملی پر عدم اعتماد کا اظہار۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کشمیر پر ہم سب یکجا نہ ہوئے تو قوم معاف نہیں کرے گی۔ کشمیر عمران خان کا نہیں پاکستان کا مسئلہ ہے، عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم سعودی عرب میں بھی کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ دو حریف اتحادیوں سے ملاقات کی تیاری۔ امریکی صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور نریندر مودی سے ملاقاتیں کریں گے۔ مقبوضہ وادی مظلوموں کی چیخ و پکار سے گونجنے لگی۔ وادی میں انسانیت سوز مظالم۔ قابض فوج ٹارچر سیل میں نسل کشی کرنے لگی۔ 44 روز سے کرفیو، لوگ گھروں میں محصور۔ گھر گھر تلاشی کے نام پر گرفتاریاں۔ بدترین تشدد روز کا معمول بن گیا۔ جج ارشد ملک کے ویڈیو اصلی قرار۔ ویڈیو اور آڈیوز حقیقی اور مستند ہیں۔ برطانوی ڈیجیٹل فورنزک آرگنائزیشن کی تصدیق۔ 43 صفحات پر مشتمل رپورٹ رواں ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ میری پارٹی جو ہے، میرے نہیں خیال کہ میری پارٹی جو ہے اس قسم کی کوئی مذہب کو متنازع بنا کے سیاسی مقاصد کے لیے کے اصول کے لیے اس کو استعمال کرے۔ نون لیگ مذہب کو متنازع بنا کر دھرنے میں نہیں جائے گی۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ کہا ذاتی طور پر مذہب کارڈ استعمال کرنے کے خلاف ہیں۔ خواجہ آصف نے ڈیل کی باتیں بھی مسترد کر دیں۔ کہا بتائیں خان صاحب سے ڈیل کون مانگ رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید سابق صدر آصف زرداری سے بلاول اور آصفہ بھٹو کی ملاقات۔ خیریت دریافت کی۔ ترجمان بلاول مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں موجودہ حکومت کا خاتمہ اب ضروری ہو گیا۔ اپنی آنکھوں سے ملک ڈوبتا نہیں دیکھ سکتے۔ فضل الرحمان کے مارچ کے حامی ہیں مگر اسلام کارڈ نہیں کھیلنا چاہتے۔ حکومت کا مریم نواز سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ فردوس عاشق آبان نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں تسلیم کیا گیا کہ مریم نواز سزا یافتہ ہیں، لہٰذا مریم کسی عہدے کے لیے اہل نہیں۔ صلاح الدین کی موت پولیس تشدد سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم فورنزک رپورٹ میں ثابت ہو گیا۔ مقتول کے جسم پر زخم کے نشانات پائے گئے۔ گردن، کوہنی، کندھے، گھٹنے اور آنکھ پر زخم تھے۔ پھیپھڑوں میں بھی کیمیکل پایا گیا جس سے گردے سکڑ گئے۔ رحیم یار خان پولیس نے موت کو طبعی قرار دیا تھا۔ وردی بدلی لیکن پنجاب پولیس کا رویہ نہ بدلا۔ ہزاروں اہلکار غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب قرار۔ پنجاب پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی رپورٹ آج نیوز کو مل گئی۔ کانسٹیبل سے لے کر ڈی ایس پی رینک تک 39,000 سے زائد اہلکاروں کو مختلف سزائیں۔ 2,000 سے زائد اہلکار اور افسران نوکری سے فارغ۔ شونیا میں لاپتہ ہونے والے 3 بچوں کا معمہ حل۔ ایک بچے کی لاش انڈسٹریل اسٹریٹ کے عقب سے ملی۔ لاش کے قریب سے 2 بچوں کو مشق شدہ لاشیں بھی برآمد۔ خدشہ ہے کہ لاشیں دیگر لاپتہ بچوں کی ہیں۔ تحقیقات جاری۔ خودکشی یا قتل۔ لاڑکانہ کے میڈیکل کالج میں طالبہ کی پراسرار موت۔ اہل خانہ نے ڈاکٹرز کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ لواحقین کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ معاملے کی کھوج کے لیے پولیس متحرک۔ نمرتا کے معاملے کی انکوائری کے لیے کراچی میں بھی احتجاجی مظاہرہ۔ اسلام آباد کے G8 سے 14 سالہ لڑکی کمشکا کے اغوا کا ڈراپ سین۔ لڑکی سواس سے مل گئی۔
پولیس کے مطابق کسی نے اغوا نہیں کیا، اپنی مرضی سے دوست کے ساتھ گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون، تیل تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ ٹنڈو محمد خان کی نابینا 2 بچیوں کو علاج کے لیے کراچی پہنچا دیا گیا۔ ڈی آئی جی فدا حسین نے اپنے خرچ پر علاج کا اعلان کیا تھا۔ آج نیوز نے نابینا بچیوں کی خبر نشر کی تھی۔ افغانستان میں 2 دھماکے، 48 افراد جاں بحق۔ صوبے پروان میں صدر اشرف غنی کی انتخابی ریلی میں خودکش دھماکہ، 26 افراد جاں بحق۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکے میں 22 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان کی شدید مذمت۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر پر بحث کے لیے یورپی پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ انسانی حقوق کے نمائندے بھارتی مظالم پر بریفنگ دیں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ کمیٹی کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے محمد یونس سے۔ جی یونس، آگاہ کیجیے گا اجلاس کے بارے میں۔ جی، یورپین پارلیمنٹ میں اسٹراسبرگ میں یہ منعقد ہونے والی سیشن میں کشمیر پر جو ہے نا بحث کی گئی ہے۔ اس میں 8 پارلیمانی گروپوں کی 20 سے زائد اراکین نے حصہ لیا ہے، اور اس حوالے سے آج سارا دن پاکستان کے سفیر ظہیر اسلم جنجوعہ اور باقی سفیر نے بھی ممبران یورپین پارلیمنٹیرین سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان کو اپنے نقطہ نظر سے بتایا۔ تو یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ آپ یورپین پارلیمنٹ میں اس بحث کے لیے اس ماہ کے 2 تاریخ کو پارلیمنٹ کے حاج امور کی کمیٹی کا جو بند کمرے کا اجلاس ہوا تھا، تو آج اسی وجہ سے یہ اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا۔ یہ انہوں نے ایمرجنسی میں طلب کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور کشمیر کے عوام کو جو ریلیف ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یورپین میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور پاکستانی سفارتکار کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ جی بالکل، پاکستان کی یہ سفارتی کامیابی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد بھی پیش کی جانی ہے، متن سامنے آ سکا اب تک؟ نہیں، ابھی چونکہ یہاں پہ وہ باہر نہیں نکلے اور یہاں پہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوا ہے، اس حوالے سے یہ صبح ابھی تک کوئی انفارمیشن اس کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بند کمرے کا اجلاس ہے، میں صحافیوں کو انہوں نے جانے نہیں دیا تھا۔ لیکن یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کو ایک وادی کو جیل کی صورت میں بنا دیا گیا، تو یورپین پارلیمنٹیرین کا کہنا تھا کہ ایک وادی کو جیل کی شکل میں، جہاں پہ ادویات نہیں ہے، جہاں پہ غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، اس حوالے سے یہ صورتحال ہے، یہ یورپین پارلیمنٹیرین کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور 2 ستمبر کا جو اجلاس میں ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے اس حوالے سے مذمت کی تھی۔ اچھا یونس، یہ بتائیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے یا کیا خبریں آ رہی ہیں اندر سے کہ کیا تجاویز دی جا رہی ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے؟ اس حوالے سے ابھی جو زیادہ تر کوشش ہو رہی ہے وہاں پہ جو انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے اس حوالے سے کشمیری عوام کو ریلیف دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ کرفیو ہٹانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور یورپین پارلیمنٹیرین انڈیا پہ زور دیں گے کہ وہاں پہ جو انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں وہاں پہ جو کرفیو نافذ ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ وہاں پہ جو بلیک آؤٹ ہے اس کو اور لوگوں کا جو رابطہ ہے دنیا بھر سے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تو یورپین یونین اس حوالے سے زور دے رہی ہے کہ جو وہاں پہ کرفیو ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ بالکل۔ اچھا یونس، یہ بتائیے گا یقیناً آج نہتے کشمیریوں، مظلوم کشمیریوں کے حق میں یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے آواز بلند ہوگی، اس کا کتنا اثر پڑے گا عالمی طور پر، اور خاص طور پر اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے جس سے وزیر اعظم خطاب بھی کریں گے ہمارے عمران خان صاحب، تو کتنا اثر پڑے گا اس پر؟ جی، اس کے اگر آپ میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں بتاؤں تو 5 اگست کے بعد کے واقعات کے بعد یورپ میں، خاص کر یورپ کے مین اسٹریم میڈیا میں کشمیر کا موضوع ایک اہم موضوع کے طور پر ابھر کے آیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی کانگریس نے اس حوالے سے قرارداد پاس کی ہیں، یو این میں بھی اس حوالے سے جو اجلاس ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، یورپین یونین میں بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یورپ، مغربی ممالک اور امریکہ
समेत जितनी भी ममालिक हैं वो कश्मीर की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार कर रही हैं और यूरोपियन यूनियन की उमूरी हारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी की तर्जुमान माजा कोजेनिक ने भी ब्रसल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूरोपियन यूनियन भारत और पाकिस्तान के में कश्मीर के तरफा सियासी हल की हिमायत करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस साहब का। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका का 1 पॉइंट एजेंडा कश्मीर है। वज़ीर आज़म अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करके कश्मीर का मसला उजागर करेंगे। कश्मीरियों का सफीर बनकर अमेरिका जा रहा हूँ। जनरल असम्बली इजलास में कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना को प्लान बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकाबान ने कहा दौरा अमेरिका का 1 पॉइंट एजेंडा कश्मीर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो यूएन जाएंगे तो कश्मीर एंड कश्मीर ही हर एजेंडे पे है। मौलाना कश्मीरियों के लिए नहीं बंगला नंबर 22 के लिए तड़प रहे हैं। और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो बेचैन है 22 नंबर बंगले के लिए। तो ये 22 नंबर का जो फिक्र है ये बड़ा मानी खेज है। काबीना की बैठक में 19 निकाती एजेंडे में से बेशतर की मंजूरी दे दी गई है। मकबूजा कश्मीर की वादी मजलूमों के चीखों से लरसने लगी है। भारतीय छावनियों से आने वाली कश्मीरियों की आहें दिल दहलाने लगी। दिल भी दहला रही होती हैं। हर गांव, हर महल्ले का कोई न कोई जवान ये जुल्म और तशद्दुद सह चुका है। लात भी मारा, डंडे भी मारा, पावर भी लगाया, केबल से मारा, जिस्म पे हर जगह मारा। पावर टच इसलिए देते थे वो कि हम मारने से बेहोश होते थे, फिर वो टच देते थे, उससे हमको होश आता था फिर वापस। इन टॉर्चर सेल्स में बाप बेटे किसी की तमीज नहीं की जाती। डंडा चलता है और सब पर तशद्दुद होता है। उन्होंने हमें जमीन पर लिटाकर बहुत मारा। ये इंतहाई तकलीफ दे था। अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त करना एक बात है, लेकिन बच्चों से ये बर्ताव नाकाबिल बर्दाश्त था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिर्फ शोपिया में ही बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वालों की तादाद 1800 है। किसी का हाथ टूट चुका है तो कोई टांग तुड़वा बैठा है। दोनों हाथ निकाले, फिर यहाँ पर रस्सी बांधी, उन्होंने टांगों पर भी रस्सी बांधी और उल्टा लटकाए। फिर बहुत ज़्यादा मारा, तकरीबन 2-2.5 घंटे तक। टांग में फिर ये जो ऊपरी हिस्से टांग को उसमें फ्रैक्चर आया। मजालिम की ये दास्तान तो 70 साल पर मुहित है, मगर फिलहाल यहाँ 44 रोज से जिंदगी कैद है। 5 अगस्त को लगने वाली पाबंदियाँ अब तक नहीं हटाई जा सकी हैं। मकबूजा कश्मीर पर बहस के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया है। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। International human rights obligations. In a moment of rising tensions in different regions around the world, no one could afford another escalation in Kashmir. Regional cooperation in South Asia is now more essential than ever, and we will continue to encourage India and Pakistan to resume dialogue and find a peaceful solution for their disputes. Thank you very much for your attention. मकबूजा कश्मीर पर बहस के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया है और यहाँ पर भारतीय मजालिम पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है और ये तजावीज़ भी दी जा रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इस मामले को डायलॉग के जरिए हल करने का जोर दे और मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर इन तमाम मामलात को हल किया जाए। यूरोपीय यूनियन की खारिजा कमेटी की तजावीज़ पर भी इसमें तबादला ख्याल होगा। उधर पाक भारत कशीदगी में एक बार फिर अमरीकी सदर की एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाक भारत वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात करूंगा। दोनों सरबराहान से मुलाकात के बाद मस्बत नताइज ने ऐलान कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म 19 सितंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में पहली बार मसला कश्मीर पर आवाज उठाई जा रही है। आपके ख्याल में भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के लिए कोई आसानियां पैदा की होंगी? हरगिज़ नहीं। जितनी रुकावट वो डाल सकता था उन्होंने डाली। अब ओआईसी का फोरम जो है, प्लीज ज़हन-नशीं कीजिए, आज उसको मुतहर्रिक करना आसान नहीं है और आज कश्मीर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट पहली मर्तबा अपनी तारीख में उसको ज़ेर बहस ला रही है।
بھارت سے سفارتی تعلقات مکمل ختم کیے جائیں، صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وادی میں 44 روز سے کرفیو ہے، بڑی طاقتیں اور سلامتی کونسل خاموش ہے۔ پاکستان امن، بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے عزم کے ساتھ 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا افتتاح کرے گا۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ۔ سکھ برادری کا دیرینہ خواب پورا، 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا۔ سکھ برادری راہداری کے ذریعے بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریب میں حصہ لیں گے۔ All the Sikh people, they were brought on board, they were shared with the architectural beauty, designing, the sensitivities, the sacred sites, and then we came up with a plan. کرتارپور راہداری کے کام کے حوالے سے پروجیکٹ ڈائریکٹر عاطف منظور نے بتایا کہ امیگریشن ٹرمینل، لنگر خانے، میوزیم، خیمہ بستی، گردوارے کی توسیع سمیت پہلے مرحلے کا کام 90% مکمل ہو چکا، بقیہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جدید شہر ہوگا۔ It was 28 November when our Honorable Prime Minister Imran Khan came and inaugurated the groundbreaking ceremony. And then we had a big challenge. ابتدائی مرحلے میں یومیہ 5000 یاتریوں کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، 76 امیگریشن کاؤنٹر لگائے گئے ہیں۔ کرتارپور منصوبے کے دوسرے مرحلہ میں ہوٹلز اور ہاسٹلز کی تعمیر کے ساتھ مزید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی اور پروجیکٹ انتظامیہ کی محنت سے 3 سال میں مکمل ہونے والا منصوبہ 10 ماہ میں پایہ تکمیل پر پہنچا ہے۔ تحریک انصاف کی کشمیر پر آل پارٹیز کانفرنس، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین نے شرکت نہیں کی۔ اتحادی جماعت ق لیگ نے بھی حکومت کی کشمیر حکمت عملی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اگر کشمیر پر تمام جماعتیں یکجا نہ ہوئیں تو قوم معاف نہیں کرے گی۔